السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں میں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے حضرت تاریخ اسلام کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام باب پنجم ہے، صفحہ نمبر 63۔ آپ سب نے نکال لیا ہوگا صفحہ نمبر 63۔ یہ ہمارا تاریخ اسلام سے متعلق آج ہم کچھ پڑھیں گے، اور ہمارا یہ ویک بھی ایسا چل رہا ہے جس میں ہم عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کا بیان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آزر تھا اور وہ بہت مشہور بت تراش تھے۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطراف میں بتوں کو ہی دیکھا۔ اس وقت سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں اکثر یہ بات آتی تھی کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے رب کو جان کر رہیں گے۔ کبھی آسمان پر جگمگاتے ستارے انہیں اپنا رب معلوم ہوتے، تو کبھی سورج، کبھی چاند، لیکن جب سب ایک خاص وقت پر غائب ہو جاتے تو آپ علیہ السلام سوچتے کہ ان سب کا مالک اور میرا رب کوئی اور ہے جو دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ وہ ان سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ ہوگا۔ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ جو انہوں نے اپنے والد سے اپنے رب کے متعلق کہے یوں بیان کیے گئے: بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بچوں، یہ قرآن شریف میں آیا ہے، سورہ انعام میں آیت کی ترجمہ ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ حکم اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آزر تھا اور وہ بت تراش تھے۔ بت تراش یعنی بتوں کو بنانے والے۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ظاہر ان کے والد کا کام تھا، تو اپنے اطراف میں بتوں کو ہی دیکھا، اور ہر وقت سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکثر ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ بت جس کو ہم خود بناتے ہیں، خود انسان بنا رہا ہے، وہ اس کی پوجا کریں، ایک عقل تسلیم نہیں کرتی کہ وہ کیسے کسی کا خدا ہو سکتا ہے۔ یا بہت سے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ سب تو یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، اللہ تعالیٰ سورج کو ٹائم پر نکالتے ہیں، غروب کرتے ہیں، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے۔ تو یہی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے، تو ان کے بھی دماغ میں آتی تھی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، ان سب کو، اس پورے نظام کو چلانے والا تو کوئی اور ذات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ انعام میں یہ فرمایا ہے۔ واپس آتے ہیں، صفحہ نمبر ہم 64 پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بستی کے تمام لوگ کسی میلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی، اور آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ ایک بڑے بت کو نہ توڑا بلکہ اس کی گردن پر ہتھوڑا لٹکا دیا۔ میلے سے واپسی پر بستی والوں نے جب اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا، کیونکہ وہی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے بتوں کے سردار سے پوچھ لو، وہ تو دیکھ رہا تھا۔ سب لاجواب ہو گئے اور کہنے لگے بت کیسے بول سکتا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ جو اتنی سی بات کا جواب نہیں دے سکتے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سن کر لوگوں نے اس وقت کے بادشاہ نمرود سے آپ علیہ السلام کی شکایت کر دی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا تم سورج کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ کے حکم سے آگ کے شعلے پھولوں میں بدل گئے۔ اس کے باوجود لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ بالآخر یہی ہوا، جب آپ کا دل بہت برا ہو گیا تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی۔ آخر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے اور وہاں سے مصر چلے گئے، وہاں پر آپ نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کی، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بیٹے کو ایک ویران ریگستان میں چھوڑ آؤ جہاں پینے کے لیے پانی تک نہ تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بی بی حاجرہ کی دعا قبول کی اور زمزم کا چشمہ جاری کیا، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا اور حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر چھری رکھ دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کی ادا بہت پسند آئی اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا، مینڈھا جس کو ہم لوگ آج دمبا کہتے ہیں۔ یوں آپ علیہ السلام کی قربانی بھی قبول ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام بھی محفوظ رہے۔ اللہ نے خوش ہو کر انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ چیپٹر میں پڑھ رہی تھی، تو ابھی جیسے کہ بقرعید آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس میں دیکھا، ہم نے اس میں پڑھا کہ کیا ہمارے یہ حکم تھے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اپنے پیغمبروں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان کو ابو الانبیاء کا خطاب دیا گیا۔ ایسے ہی جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، جب انہوں نے بتوں کی پوجا سے انکار کیا تو نمرود نے ان کو سزا دینی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے شعلوں کو پھولوں میں بدل دیا۔ یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ جب عراق سے وہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ حضرت بی بی حاجرہ سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنی کوئی پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کرو۔ تو انہوں نے ان کے پاس جو اونٹ تھے، پہلے زمانے میں یہی دولت ہوا کرتی تھی، اونٹ جانور جس کے پاس جتنے ہوتے تھے، انہوں نے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اس کے بعد پھر ان کو وہی خواب آیا کہ اپنی کوئی پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کرو، تو پھر انہوں نے سوچا، انہوں نے پھر جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ان کو پھر وہی خواب پلٹ کر آیا، تو وہ سوچ میں بیٹھ گئے کہ ایسا کیا ہے جو میں سب کچھ تو دے چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ تو قریب ہی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو پھر ان کے ذہن میں آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے دل میں آیا، وہ ان کو بی بی حاجرہ کو لے کر ان کو ایک ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے، جنگل بیابان، ماں اور بیٹا وہاں پر۔ اب حضرت ابراہیم میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی واقعہ کہ زمزم کا چشمہ کیسے جاری ہوا۔ زمزم کا چشمے کے لیے حضرت بی بی حاجرہ وہاں پر رہیں اور وہ چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے ان کو حقیقت نہیں بتائی تھی ساری، وہ پھر آ گئے۔ اب یہ کہ وہاں پہ حضرت بی بی حاجرہ پریشان ہوئیں کہ اکیلے ہیں، یہاں پہ خونخوار جانور بھی ہیں، جنگل بیابان میں ریگستان میں ہم لوگ ہیں، تو کس طرح سے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ بچے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ وہ پہاڑی پہ چڑھتی اور پھر واپس آ جاتی، ڈر سے کہ پیچھے کوئی جانور میرے بچے کو نہ کھا جائے۔ پھر واپس وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ رو بھی رہے، پھر چڑھتی وہاں پر، پھر واپس آ جاتی، وہ پہاڑی پر چڑھتی اور پھر واپس آ جاتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ان کی وہاں پر ان کو شیطان نے جو ہے بہکانے کی کوشش کری، اور وہ انہوں نے وہاں پر 7 کنکریاں بار جو ہے انہوں نے شیطان کو ماریں۔ ایسے وہ واپس بھی آتی اور بھاگ بھاگ کر چڑھتی ہوئی پہاڑی پر۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ایڑیاں رگڑ کر رو رہے تھے، ان کی رگڑ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جو پانی ہمیں آپ زمزم سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، مہمان لوگ، ہمارے رشتہ دار سب ہمیں آپ لا کے دیتے ہیں، برکت والا پانی، سب سے پاک صاف پانی۔ تو اسی طرح یہی ہوتا رہا، زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی مجھے چاہیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھیں، جو آپ میں ویڈیو بھی آپ ریلیٹڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سن کر تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی جگہ مینڈھا رکھ دو۔ ان کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، ان کی محبت کی، میری محبت میں یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے مینڈھا بھیج دیا اور انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست قرار دیا، جس کے لیے ہم عید الاضحیٰ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، واجب کر دیا کہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔
عید الاضحیٰ کے مہینے محرم کے جو ہمارے مہینے ہیں ہمارے سال اسلامی، اس میں ہم عید الاضحیٰ میں قربانی مناتے ہیں کرتے ہیں۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اس سے ایک دن پہلے حج ہوتا ہے۔ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی لازمی قرار دے دیا، جو حضرت بی بی ہاجرہ پہاڑی پر چڑھتی تھی اترتی تھی صحیح کے نام سے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا چشمے کو، جہاں انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ جو ہمارے حاجی حضرات جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ حقیقت میں یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں سب مسلمان جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی مسلمانوں کی طرف سے اس حقیقت کا اعلان ہی ہوتا ہے کہ ان کی جان، مال اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ قربانی کرتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو مالدار ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو۔ قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں، غریبوں میں بھی بانٹتے ہیں۔ اس سے ہماری باہمی محبت اور اجتماعی محبت ہمدردی بڑھتی ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال آتا ہے، محلے والوں کا خیال آتا ہے۔ اس طرح ہم مسلمان سب مل جل کر ایک دوسرے کے حق بھی ادا کرتے ہیں۔ عیدین کی معاشرتی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق چیپٹر ہے، جس میں ہم اجتماعی طور پر امیر غریب سب ان خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن پاک کی معلومات جو ہیں آپ کی کتاب صفحہ نمبر 65 میں، قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ابراہیم ہے۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ سوالات کے جوابات، یہ چیپٹر آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے، جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تھوڑا ایک ویڈیو بھی ریلیٹ اس سے میں کر رہی ہوں، وہ بھی آپ غور سے دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1 سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ نمبر 2 سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان کا ترجمہ لکھیے۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں مسلمان ہر سال کب قربانی کرتے ہیں؟ نمبر 4 خلیل اللہ کا کیا مطلب ہے اور یہ کس کا لقب ہے؟ نمبر 5 آگ میں ڈالنے کا حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا کہا؟ نمبر 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اسے اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کریں۔ بہت لمبا مجھے نوٹ نہیں چاہیے، مختصراً 8، 9، 10 لائنز کا نوٹ ہونا چاہیے جو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ڈیش ہے۔ قرآن پاک کی ڈیش سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈیش یعنی نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ڈیش تھا اور وہ ایک ڈیش تھے۔ نمبر 5 بی بی ہاجرہ کی دعا قبول ہوئی اور ڈیش کا چشمہ جاری ہوا۔ نمبر 6 نمرود نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تو آگ کے شعلے ڈیش میں بدل گئے۔ نمبر 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیش سے فلسطین کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے ڈیش چلے گئے۔ نمبر 8 آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ڈیش رکھا۔ نمبر 9 آپ علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی جگہ ڈیش بھیج دیا۔ نمبر 10 ہر سال مسلمان ذی الحج کی ڈیش تاریخ کو حج کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ماہ رمضان ماہ ذی الحج کی ہم 10 تاریخ کو مناتے ہیں اور اس سے ایک دن پہلے ہم حج کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سب کام جو ہے کر لیں گے اپنی کاپی میں اور پھر سبمٹ کروا دیں گے۔
امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ایک بات میں اور آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے 10 دن ہم گزارتے ہیں عید الاضحیٰ کے لیے، ذو الحج کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کے لیے اور 9 تاریخ سے 10 تاریخ تک کے لیے واجب ہے کہ ہمیں تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ باواز بلند ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کا بہت سارا ثواب ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ تو یہ ابھی عید الاضحیٰ قریب ہے، تو امید کرتی ہوں آپ یہ سب تکبیر یاد کر لیں گے، کتابوں میں بھی آپ لوگ کے پاس لکھی ہوئی ہوگی، گھر میں جو ہماری اسلامی کتابیں ہوتی ہیں، یہ تکبیر پڑھنا یاد رکھیے گا۔ اوکے، یہ سب کام بھی اپنی کاپی میں آپ لوگ کر لیجیے گا۔ اوکے، تھینک یو۔